بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بد نصیبی کی پہچان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کسی بھی وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کا گھر اللہ پاک جنت کے درمیان میں بنائیں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے۔ نمبر 2، وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہو، اور اس شخص کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا ضامن ہو۔ حکمائے کرام کہتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے: صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا، دھوکہ دینا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، مستقل خیرات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ نمبر 2، عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر بھی اصرار کرنا۔ نمبر 3، بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا۔ نمبر 4، کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، پرہیزگاری۔ نمبر 2، وفاداری۔ نمبر 3، رحم دلی۔ نمبر 4، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں: پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آپ کے آنسو نہ ٹپکے ہوں گے۔ دوسرا، دل کا سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا کہ میں ابھی یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ۔ آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کر آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا، اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راہ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، محض تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی، جب تک کہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کی، جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کا ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مہمان نوازی پر اللہ کے انعامات۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے، اس لیے اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان تکریم کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے۔ اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گنہگار کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو گنہگار کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز حشر 7 افراد وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جبکہ اس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اسی محبت پر جمع ہوتے اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ وہ شخص جسے مرتبے والی خوبصورت عورت نے اپنی طرف گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا اور چھپا کر دیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کرتا رہا، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ کی محبت یا خشیت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں ان 7 خوش نصیب حضرات کا ذکر کر گیا ہے جو قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت کے سائے میں ہوں گے، یعنی انصاف کرنے والا حکمران، یعنی ہر وہ شخص جس کے ماتحت 1 سے زائد افراد ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف سے کام لیتا ہو یا لیتی ہو۔ انصاف سے مراد مساوات نہیں ہے، بلکہ انصاف سے مراد یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہو وہ اسے پورا پورا دیا جائے اور دلوایا جائے۔ انصاف سے مساوات مراد یعنی لینا بڑی غلطی ہے جو مغربی دنیا سے آئی ہے۔ کسی بھی ادارے میں موجود افراد کی نہ صلاحیت برابر ہوتی ہے، نہ تنخواہ برابر ہوتی ہے، نہ عملاً یہ ممکن ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ ان میں ہر ایک کے ساتھ انصاف سے کام لیا جائے اور ان میں سے ہر ایک کا جو حق بنتا ہو، خواہ شریعت کے اعتبار سے، خواہ قانون کے اعتبار سے، خواہ عرف کے اعتبار سے اور خواہ اخلاقی اعتبار سے، وہ حق اسے پورا پورا دیا جائے اور دلوایا جائے۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد میں کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی جوان، کوئی صحت مند ہوتا ہے، کوئی مریض، کوئی کالج میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اسکول میں، کوئی دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، کوئی شادی شدہ عاقل بالغ اور بچوں کا باپ ہوتا ہے، کوئی اپاہج معذور ہوتا ہے، کوئی کمانے اور محنت کرنے والا۔ ان سب میں مساوات کیسے ممکن ہے؟ ہاں، ان سب کے ساتھ انصاف کرنا بہرحال ضروری اور لازم ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔